الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی اچھا اور پیارا مذہب عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے مذہب اسلام۔ اور اسلام چاہے بچہ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے پھر وہ تجارت میں لگا ہوا ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہر جگہ مذہب اسلام ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام نام ہے زندگی جینے کے ایک طریقے کا، جس میں دنیا میں بچے کے آنے سے لے کر موت تک اس کے ساتھ جتنے بھی مراحل پیش آنے والے ہیں، ان تمام مراحل کا حل اور ان تمام مراحل میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا طریقہ ہمیں مذہب اسلام بتاتا ہے۔ بلکہ اگر اس سے بھی اوپر بات دیکھی جائے تو بچہ دنیا میں کس سبب کی وجہ سے آتا ہے، اس کی بھی رہبری موجود ہے۔ اور ایک بندہ دنیا سے چل بسا ہے، مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، قبر میں جا کر سو چکا ہے، اس کو بھی کیسے فائدہ پہنچایا جائے، وہاں تک کی رہبری مذہب اسلام میں موجود ہے۔ آج اصل جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نوجوان، وہ بھی مسلمان نوجوان، اس کا کردار دنیا میں کیا ہے، ایک نوجوان سے اسلام کیا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کے بارے میں کیا باتیں بیان کی ہیں، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے نوجوانوں سے کہ ایک مسلمان نوجوان کی زندگی دنیا میں کیسی ہونی چاہیے، چاہے اس کی انفرادی زندگی ہو، چاہے پھر وہ خاندان کے ایک فرد کے حیثیت سے اس کی زندگی ہو، یا سماج کے ایک فرد کے حیثیت سے اس کی زندگی ہو، یا ملک کے اعتبار سے اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یا پھر پوری دنیا میں ایک مسلمان نوجوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ساری رہبری قرآن میں بھی موجود ہے، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود ہے۔ ایک نوجوان سے اسلام کیا تقاضا کرتا ہے، ایک نوجوان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا دلکش منظر کھینچا ہے۔ سورہ کہف کی آیت ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ سورہ کہف میں جن 7 یا 9 نوجوانوں کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، ایمانی طاقت سے مضبوط کیا، اور ایسا مضبوط کیا کہ اذ قوم، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ باطل طاقتوں سے یہ کہا، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم ہرگز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ یہ اس وقت کے نوجوانوں نے باطل طاقتوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی۔ ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا لیتا ہے، اپنی نوجوانی کو دین کے سانچے میں ڈالتا ہے، آنسو کو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا ہے، ایسے نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی
ایسا نوجوان جس نے اپنی نوجوانی کو دین کے سائے میں ڈالا ہوگا، اپنی نوجوانی کو دین کے پیچھے لگا دیا ہوگا، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ 7 لوگوں میں سے دوسرے نمبر پر ایسے نوجوان کو رکھا ہے۔ یہ اسلام چاہتا ہے نوجوان سے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کیسے گزارے، تو ایک نوجوان اللہ والا ہونا چاہیے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے لے کر دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، جس وقت ایمان اور اسلام لے آئے 27 سال کی عمر تھی، اور انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کیا، دین کے لیے قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو آج تک کوئی اور نہیں کر پایا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھے، بالکل نوجوانی کی عمر میں خلیفہ بنے، اور وہ کام کر کے گئے کہ 100 سالوں کے اندر جتنا بگاڑ پیدا ہوا تھا ان تمام بگاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے صرف 2 سالوں میں ختم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو صرف 10 سال کی عمر تھی، اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے لیے لگائی۔ تو آج تک ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم بالکل نوجوان، 17 سال کی عمر تھی۔ آج 17 سال کے نوجوان کو اگر دکان سنبھالنے کے لیے دے دی جائے، گھر سنبھالنے کے لیے دے دیا جائے تو ٹھیک طور پر سنبھال نہیں سکتا ہے۔ وہ 17 سال کا نوجوان جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی تھی، یہاں کے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے بچایا تھا، یہ کردار تھا 17 سال کے محمد بن قاسم کا۔ تو ایک مسلمان نوجوان کی اپنی ذاتی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا ایمان کامل و مکمل ہو، اللہ کی ذات سے اس کا یقین کامل و مکمل ہو، اس کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ نوجوان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے۔ ہر نوجوان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتا ہے۔ اب ایسی شخصیت کا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کے لیے ہونا ضروری ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں کامیابی کی راہ تک لے جا سکے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب کرے، اور وہ شخصیت اور وہ ہستی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو آج کے نوجوان کے لیے بہترین اور آئیڈیل اور نمونہ ہے، جو اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، چاہے اس کا چہرہ ہو، چاہے اس کے بال ہو، چاہے اس کے کپڑے ہو، چاہے اس کا کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے اس کا رہن سہن ہو، پورا کا پورا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ اسلام تقاضا کرتا ہے، اور یہ وہ نوجوان تھے جن کا تذکرہ کیا، چاہے محمد بن قاسم ہو، چاہے عمر بن عبدالعزیز ہو، چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ان کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی وہی تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی۔ اگر ہم ادھر ادھر گئے تو پھٹک جائیں گے۔ آج کا نوجوان، ہر نوجوان نے اپنی دنیا ایک الگ بنائی ہوئی ہے۔ کسی نے اپنی دنیا کرکٹ میں بنائی ہوئی ہے، تو وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر صرف کرکٹ کو سمجھتا ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز اسے نہیں دکھائی دیتی۔ کسی نے اپنی دنیا صرف گیمز کھیلنے میں بنائی ہوئی ہے، تو پھر وہ جیسے ہی اپنے کام کاج سے فارغ ہوتا ہے وہ صرف گیم میں لگا رہتا ہے، تیسرا اسے اور کوئی کام نہیں۔ ایسے ہر کسی نے اپنی دنیا سوشل میڈیا کو بنایا ہوا ہے، انسٹاگرام کو، فیس بک کو، تو اس کو اس کے علاوہ اور تیسری چیز نہیں دکھائی دیتی ہے۔ ابھی بتایا کیا مسلمان نوجوان کا کردار ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ صرف کرکٹ میں لگا ہوا ہو، صرف وہ گیمز کھیلنے والا ہو، صرف اور صرف وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو؟ کیا اسلام صرف یہ تقاضا کرتا ہے؟ نہیں، اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا۔ دنیا اس سے کئی گنا بڑی ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو کام کرنے کے لیے کئی گنا زیادہ کام ہے، صرف اس کا کام یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو بس 1-2 کام کو لے کر بیٹھے ہوئے، جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ آج کا نوجوان جب صبح اٹھتا ہے تو موبائل دیکھتا ہے، اور جب رات کو سوتا ہے تو اس کا آخری جو لمحہ اور گھڑی ہوتی ہے موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی سوتے موبائل دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے، اٹھنے کے ساتھ سب سے پہلے موبائل پر ہاتھ لگاتا ہے۔
آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک بنگلہ آ جاوے، گاڑی آ جاوے، میرے پاس ایک اچھا سا آئی فون ایپل کا موبائل ہو، گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی ہو، بس یہی میری زندگی ہے۔ نہیں، مسلمان نوجوان کی زندگی صرف یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہو، یہ جتنے بھی نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کر کام کیا اور آج تک انہیں بڑے احترام اور عزت کے ساتھ پکارتی ہے، آپ اگر ان کی زندگی دیکھی جائے تو ان میں یہ ساری چیزیں نہیں ملتی۔ ان میں کام کرنے کا جذبہ تھا، ایک جنون تھا، ایک کچھ کر گزرنے کا ایک ولولہ تھا۔ ایک نوجوان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ایک جنون ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک مسلمان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک نوجوان کی قدر و قیمت اسلام کے نزدیک کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہوں، یہ ایک نوجوان کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک نوجوان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے قرآن کیا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے کمزور ایمان والے سے، چاہے پھر وہ ایمانی اعتبار سے ہو، چاہے پھر وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے پھر وہ فائنینشیلی اعتبار سے ہو۔ علماء نے تینوں تفسیر کی کہ ایک نوجوان کو ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، ایک نوجوان کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، اور ایک نوجوان کو فائنینشیلی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں حالات کا تقاضا ہے۔ اب کھڑے نہیں ہوئے تو کب کھڑے ہوئے، اب اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کب بدلا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قوموا فقالوا، کہ جب یہ نوجوان کھڑے ہوئے تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ ہمارا رب تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ نوجوان جب کھڑے ہوئے، ان کے دلوں کے ایمان کو کامل اور مضبوط ہوا، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کیا، اپنا کردار سمجھایا دنیا کو۔ ہم جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر سنتے ہیں، ان میں جو نوجوانوں کا واقعہ ہے وہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ ایک نوجوان دنیا میں کیا کر سکتا ہے، دنیا کو کس اونچائی تک لے جا سکتا ہے، مسلمانوں کو کس۔ آپ دنیا میں دیکھیں جتنے بھی انقلاب آئے، جتنی بھی تبدیلیاں آئی، جتنی بھی کرانتی آئی جس کو کہا جاتا ہے، کسی بھی مذہب میں ہو، وہ نوجوانوں کے ذریعے سے آئی ہے۔ آج بھی اگر دنیا کا گلوبل ڈیٹا دیکھا جائے تو 50% نوجوان ہے دنیا میں، 50% سے زیادہ نوجوان ہے، دنیا نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس قوم کا نوجوان، جس سماج کا نوجوان ایکٹیو ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، وہ سماج اور قوم بڑی ترقی یافتہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو 23 سالہ زندگی کے اندر جو اتنی بڑی کامیابی ملی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جو مجمع تھا وہ نوجوانوں کا مجمع تھا۔ اور وہ کیسا مجمع تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والا، اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا تھا۔ یہ اعلان کرنے والا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ پر گزریے، ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ یہ نوجوانوں کی للکار اور پکار تھی اس وقت کے۔ آج بھی حالات تقاضا کرتی ہیں کہ ہماری سماج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نوجوان ہو، جو ایک سیاست کو نئی اونچائیوں پر لے جائے، جس نے سیاست کرنا دنیا میں سکھایا۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا نوجوان ہو جو 100 سال کا بگاڑ 2 سال میں ختم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نوجوان ہو جو تصوف پہ بہت زیادہ آگے ہو۔ محمد بن قاسم جیسا نوجوان ہو جو ظالم طاقتوں سے لڑ کر مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے بچائے۔ یہ نوجوان کا کردار ہے۔ یہ 4 الگ الگ اور کئی شخصیتیں ہیں، لیکن یہ 4 الگ الگ شخصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جنہوں نے دنیا میں کام کیا، اور یہ سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کا کردار یہ نہیں ہے کہ صبح دیر سے اٹھے، رات کو دیر تک سوتا رہے۔ ایک نوجوان کا کردار خصوصی طور پر مسلمان کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ صرف موبائل میں لگا رہے، وہ صرف کرکٹ کے پیچھے پاگل ہو، وہ صرف کاروبار اور بزنس کے پیچھے پاگل ہو۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 25 سال کے ہوئے اور جب بزنس اور اپنا کاروبار شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 4 گنا زیادہ نفع عطا فرمایا، اور ان کو اسی نوجوانی کی عمر میں یہ لقب ملا امین اور صادق۔ یہ ایک نوجوان کا کردار ہے کہ اگر وہ کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس بزنس اور کاروبار میں اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے امین اور صادق کہہ کر پکاریں، کہ ویپاری اور تاجر ہو تو اس کے جیسا ہو۔ بڑی 25 سال کی نوجوانی کی عمر تھی، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکے بازی نہیں، کوئی چیٹنگ نہیں، بس امانت داری کے ساتھ کاروبار۔ اللہ کے نظم کو لقب ملا امین اور صادق، اور کوئی نام سے نہیں پکارتا تھا، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ ایک نوجوان کا کردار ہے اپنی پروفیشنل لائف میں، اپنی بزنس لائف میں۔ اس لیے اب غافل اور غفلت بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ اب وقت یہ نہیں ہے کہ نوجوان مسلمان کا نوجوان غفلت کی زندگی گزارے۔ علماء نے لکھا ہے غفلت ایک طرح کی موت ہے، غفلت ایک طرح کی موت ہے۔ جیسے مردہ ہوتا ہے انسان، اس کو کسی بھی طرح کا کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا، اس کے ساتھ جو انسان جیسا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، بالکل بے مردہ بے جان پڑا ہوا۔ ایسے ہی غفلت موت کی طرح ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنی غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوئے اور اپنے کردار کو ہم نے نہیں سانچا اور نہیں ڈالا دین اسلام کے لیے، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل راہ ہے۔ اس لیے آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اللہ والا بن جائے۔ آج کی ضرورت ہے ہمارا نوجوان اپنے ایمان کو مضبوط اور قابل کرے، اپنے دل سے بزدلی نکال کر بہادری پیدا فرمائے، دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی طرف توجہ کرے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، اس کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگا، اس کی نگاہ آخرت کی طرف ہوگی، اور اس کے دل میں بہادری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایسے کام لیں گے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ وہ زندگی کس کام کی کہ اگر 2000 سال کی بھی زندگی گزر جاوے اور ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے نہ جائیں۔ 2 دن کی زندگی ہو لیکن ایسا کام کر کے دنیا کے اندر جائے، دنیا سے چلے جائے کہ 2000 سال تک لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی مختصر ہو لیکن کام ایسے ہم کر کے جائے مسلمانوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں۔ ورنہ صرف کھایا پیا کمایا موبائل استعمال کیا ویسے چلے گئے، آئندہ ہماری نسلیں ہمارا نام تک نہیں جانے گی، بھول جائے گی کون تھا کون نہیں تھا۔ ہماری خود کی نسلیں یاد نہیں رکھے گی، دنیا تو کیا یاد رکھے گی۔ لیکن ایسا کارنامہ کر کے گئے کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں۔ یہ نوجوان کا کردار ہے۔ یہ ساری قرآن کریم کی آیت بیان کی، جو یہ حدیث بیان کی، ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی دنیا میں کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانی کے فضائل بیان کیے کہ نوجوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ ایک نوجوان جس کے اندر خواہشات ہیں، جس کے اندر جذبات ہیں، جس کو دنیا بلا رہی ہے، ایک طرف بیوی کھینچ رہی ہے، ایک طرف ماں باپ کھینچ رہے، ایک طرف دوست و احباب اسے کھینچ رہے، ایک طرف دنیا کی رنگ ریلیاں اس کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طرف دوست اس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز اسے تقاضا کر رہی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پرے کر کے وہ اللہ کے دین کی طرف جڑتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے جڑتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی رشک آتا ہے کہ نوجوان اپنی ساری خواہشات کو پرے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ اور ایک 60-70 سال کا ہے جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے، بیوی بھی کہتی ہے چلو مسجد میں چلے جاؤ، بچے بھی کہتے ہیں کہ اب دکان میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں چلے جاؤ، دنیا بھی کہتی ہے کہ اب مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ جب یہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے مسجد میں آئے گا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک نوجوان جس کو ہر چیز بلاتی ہے، ہر انسان کے ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے، بیوی ہو، بچے ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، دوست ہو، سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو پرے رکھ کر وہ آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو برشک آتا ہے۔ ایک بڑی پتے کی بات ہے کہ جس نوجوان نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، اللہ کی عبادت میں گزار دی، جب وہ بڑھاپے آئے گا، جب اس میں بیماریاں آئے گی، جب اس میں کمزوریاں آئے گی، پھر وہ ٹھیک طریقے پر اب عبادت نہیں کر پاتا ہے، وہ اتنی قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا ہے جو پہلے کرتا تھا، اس کی نمازوں میں وہ جان اور طاقت نہیں جو نوجوانی میں تھی،
وہ اتنی باغ دوڑ دھوپ نہیں کر سکتا، اتنی محنت اور جفاکشی نہیں کر سکتا جو نوجوانی میں کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاپے میں بھی وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو وہ جوانی میں محنت کیا کرتا تھا۔ ایک طرح کی دنیا کی اسکیم سمجھ لیں، پینشن والی اسکیم ہے کہ جوانی میں بڑی عبادتیں کی ہے، اللہ کو خوب راضی کیا ہے، محنت کی، جفاکشی کی، حوصلہ ہمت کے ساتھ کام کرتا رہا، اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب تھک چکا ہے، کمزوری آ چکے ہیں، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اب وہ کام نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نوجوانی میں بڑی خدمت ہے، اب بڑھاپے میں ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے، وہی ثواب دیں گے۔ جیسے دنیا کی حکومتیں بھی یہ پینشن جاری کرتی ہے کہ 60 سال تک اس نے سرکاری کام کے لیے اپنی زندگی خرچ کر دی ہے، اب 60 سال کے بعد وہ کیا کرے گا جا کر، اس لیے اسے پینشن دیتی ہے۔ جو وقت کی حکومت اتنا زیادہ خیال کر سکتی ہیں تو یہ تو حکم الحاکمین ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کی سلطنت اس کے قبضے میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اس لیے نوجوانی کی عبادت بڑی اہم ہے، جتنا نوجوانی میں عبادت کریں گے، جتنی نوجوانی کے اندر محنت، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نوجوانی کس کا نام ہے؟ نوجوانی نام ہے عبادت کا، نوجوانی نام ہے جفاکشی اور محنت کا، نوجوانی نام ہے بہادری کا، نوجوانی نام ہے پختہ اور مسلسل عزم کا۔ نا امیدی یہ نوجوانی کا نام نہیں ہے، بیکاری، فضول کام میں اپنی زندگی خرچ کرنا یہ نوجوانی کا کام نہیں ہے، آلسی کی طرح گھروں میں پڑے رہنا، بار چوراہوں پر بیٹھے رہنا یہ نوجوانی نہیں ہے۔ نوجوانی تو محنت اور جفاکشی کو کہا جاتا ہے، عبادت کو کہا جاتا ہے، حوصلے کو کہا جاتا ہے، امید کو کہا جاتا ہے، ایک کرانتی اور تبدیلی کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کو اپنے حالات سدھارنے ہیں، مسلمان کو اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لانی ہے اور مسلمان پہ کلیدی کردار ادا کرنا ہے دنیا کے اندر، تو آج پھر سے مسلمان نوجوانوں کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب غفلت پہلے بھی کہا قابل برداشت نہیں ہے، اب نوجوانوں کا رول اہم ہو جاتا ہے، ان کا کردار بڑا اہم ہو جاتا ہے، اب یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میری نوجوانوں سے عاجزانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہم اپنی جو روٹین والی زندگی گزارتے ہیں اس سے کئی گنا بڑی ہماری زندگی ہے، اس سے باہر آنے کی ہم کوشش کریں، دنیا کو دیکھیں، دنیا کو سمجھیں اور اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنے کردار کو پہچانیں، یہ سمجھیں قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، احادیث مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ امت مسلمہ مجھے پکار کر کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے دنیا میں آ کر کیا کرنا چاہیے، اس بات کو نوجوان سمجھے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنی اہمیت اور اپنی وقت کو سمجھے کہ ایک مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، مجھ میں کیا صلاحیتیں چھپی ہیں، میں دنیا میں مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کو سمجھے اور اس کو باہر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔